الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات وقار تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسعود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اور مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کے تابع لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو ساری کائنات سے ارفع و اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور ذات گرامی قدر آج جس موضوع سے ہم آپ سے مخاطب ہونے والے حقوق والدین کے حوالے سے ہم چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ والدین کا مرتبہ و مقام کیا ہے، والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کی خدمت کا صلہ کیا ہے، والدین کی نافرمانی کا انجام کیا ہے۔ تو ذات گرامی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ گرامی کا
والدین وہ شجر ہیں، میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ والدین وہ شجر ہیں، پھل دیں یا نہ دیں سایہ ضرور دیتے۔ حضرات گرامی پر ان باتوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ دنیا کی بڑی نعمتوں میں سے ایمان کے بعد ایک عظیم نعمت والدین، اور اللہ رب العزت جن کے ماں باپ کا سایہ سلامت ہے اسے سلامت رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک کائنات ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، وہ عظیم رشتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو آپ کی ذات گرامی سے، آپ کی ذات سے جو محبت کرنے والا رشتہ ہے، جو خیر خواہ سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر خیر خواہ رشتہ ہے، وہ والدین کا رشتہ ہے۔ نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کا بڑا تقدس بیان فرمایا، اس رشتے کی بڑی عظمت بیان فرمائی کہ دنیا کے لوگوں یہ یاد رکھ لو، جتنا عظیم رشتہ ہے والدین کا رشتہ، اتنا عظیم رشتہ ہے کہ جب ماں باپ کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، کسی کے ہاں اولاد دیر سے ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہی ہوتی، اولاد کی محبت میں ماں باپ عرصہ دراز تک ماں باپ تڑپتے رہتے ہیں، آخری دم تک کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں اولاد عطا فرمائے، اے مالک کائنات ہمیں اولاد سے نواز دے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اولاد مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے اولاد کا سوال کرتے رہتے ہیں، بڑھاپے تک ساری کوششیں کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں، رب العالمین سے مانگتے رہتے ہیں۔ عام بندے کی بات نہیں، یہ ایسی نعمت ہے، اولاد بھی ایسی نعمت ہے، جب انبیاء کے پاس بھی نہ ہو تو پھر بھی دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن بڑھاپے کی عمر تک مالک کائنات نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا، بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کو اولاد سے نہیں نوازا۔ تو قرآن مجید سورہ صافات کی 100 نمبر آیت کے اندر موجود ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہوئے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، مالک کائنات مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ انبیاء و رسل کے دل کے اندر بھی اولاد کی تڑپ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کے قریب چلی گئی عمر، وہ بھی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک کائنات رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک السمیع الدعاء، اے مالک کائنات اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، مالک کائنات اپنی جناب سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ وہ بھی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ نے ان انبیاء کو، مالک کائنات نے ان نبیوں کو اپنے فضل سے اولاد سے نوازا، اللہ نے ان کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ لیکن میرے بھائیوں، ماں باپ پھر بھی قابل احترام ہیں۔ اگر ماں باپ کافر ہوں، ماں باپ مشرک ہوں، ماں باپ بدعتی ہوں، پھر بھی قابل فرض احترام ضرور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ماں باپ کی خدمت انتہائی ضروری ہے، کافر ماں باپ کیوں نہ ہو۔ ابراہیم
علیہ السلام کا باپ کافر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہے، لیکن احترام سے پیش آتے ہیں۔ جب بابا کو دیکھا کہ بتوں کے آگے اپنی جبین نیاز کو خاک آلود کر رہا ہے، باپ کو جب دیکھا کہ بتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، بت بنا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس سے نظریں اور نیازیں بتوں کے نام کے چڑھاوے دے رہا ہے، بتوں کے آگے دعائیاں دے رہا ہے، اس کے باوجود نتیجہ کیا ہے؟ بتوں کے آگے سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن باپ نے جب بیٹے نے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے باپ کو اس بات سے منع کرنے کے لیے خطاب کیا تو کہتے ہیں یا اباتی، یا اباتی۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر یہ مکالمہ موجود ہے، تو کہتے ہیں یا اباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کہا بابا آپ کس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ نہ تو یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ تجھے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے کہ یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ باپ ایسا بھی ہے، ابراہیم موحدین میں سے ہے اور بابا مشرکین میں سے ہے، لیکن جب خطاب کرتے کہتے یا اباتی، میرے ابا جان۔ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں؟ جب سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، ساری بات نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی غصہ نہیں کیا، برے کلمات سے پیش نہیں آئے، پھر فرمایا یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ بابا میں ڈرتا ہوں کہ رحمان تجھے اپنی عذاب کی لپیٹ میں نہ لے لے اور تو شیطان کا بھائی بن جائے، شیطان کا دوست بن جائے۔ کمی یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا بابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، شیطان کی پیروی نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو شیطان ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار التجا کرتے ہیں تو بابا نے آگے سے کیا جواب دیا؟ غصے کے انداز میں آگے سے کیا کہا ہے؟ قَالَ أَرَغِبٌ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا تو میرے معبودوں سے متنفر ہے، میرے معبودوں سے تو بیزار ہے؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ فرمایا پھر سن لے، یہ بات یاد رکھ لے کہ اگر تو باز نہ آیا نا تو میں رجم کر لوں گا، یا پھر میرے گھر سے نکل جانا اپنی مدد کے لیے، چلا جائے گا آپ سے۔ تو کہہ رہے بابا کوئی بات نہیں، آگے سے پھر بھی کہا بابا انی کا جانی من العلم ما لم یاتی، بابا جو میرے پاس علم آیا نا وہ تیرے پاس نہیں آیا، جو علم میرے پاس آیا کہا وہ تیرے پاس نہیں آیا، اگر تو میری اتباع کرے گا تو پھر ہی صراط مستقیم پر ہوگا، میری اتباع میں ہی صراط مستقیم ہے، اگر میرے پیچھے چلے گا میری بات مانے گا۔ علم نبوت جو کائنات کے رب کی طرف سے میرے پاس آیا وہ تیرے پاس نہیں آیا، اگر تو میری پیروی کرے گا تو پھر صراط مستقیم پر ہوگا، اگر میری پیروی نہیں کرے گا تو صراط مستقیم پر نہیں ہوگا۔ پھر بھی کہا بابا تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، گھر سے بھی نکال دیا لیکن بدتمیزی کا جملہ زبان سے ادا نہیں کیا، بات مشرک ہے لیکن ادب و احترام کا تقاضا یہ تھا کہ بیٹا ہونے کے ناطے
ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے بہترین رول ادا کیا، یا امر دی. پھر اللہ رب العزت والدین کی خدمت کا، اس کے احترام کا دنیا کے اندر بھی صلہ عطا فرماتے ہیں. تو صلہ کائنات کے رب نے کیا دیا؟ توجہ ہے، رب کائنات نے دنیا کے اندر صلہ کیا دیا. تو جب ابراہیم کو مالک کائنات نے بیٹا عطا کیا، اسماعیل ذبیح اللہ جیسا جب بیٹا کائنات کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، تو بیٹے نے پھر کیا کیا؟ ایک بار اتنا بڑا امتحان پاپا پہ آ گیا، ابراہیم خلیل علیہ السلام پر بڑا امتحان آ گیا. اللہ اکبر، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا. تو پھر کہاں کیا؟ باپ کے فرما بردار تھے، باپ کی باتوں کو دنیاوی اعتبار سے فالو کرتے تھے، باپ کا ادب و احترام کرتے تھے. تو بیٹے جب اپنے بیٹے کی باری آئی، اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی، تو کہنے لگے بیٹا خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبح ہوا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو کیا خیال ہے؟ انظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ توجہ ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں تمہیں ذبح کروں، کیا کیا تجھے ذبح کر دیا جائے. باپ کہتا ہے کس کو؟ بیٹے کو. اگر آج کل کا ہم جیسا بیٹا ہوگا، کہتا ہے یہ کون سی باتیں آپ کرتے بابا؟ وہ بھی کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کو ذبح کرنا چاہتا ہے. نہیں، کیا جواب دیا بیٹے نے؟ جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے. اب سوچنے لگے کیسی بات؟ تو بیٹے نے کیا جواب؟ کیا لگے بابا یا ابتی فما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. فرمایا بابا جو اللہ نے آپ کو کہا ہے میں وہ کام کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. اتنی بڑی بات کہہ دی بیٹا میں تمہیں ذبح کر دوں، کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا کیوں چرا کیونکہ اگرچہ مگرچہ کی بات نہیں کی، بلکہ کہا بابا جو رب کائنات نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے، رب کائنات نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. کوئی بات فرما برداری کا صلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتوں کا انتظار کرنا چاہیے بندے کو. توجہ ہے، کہ 3 باتوں کی کہ بندے کو انتظار کرنا چاہیے. کون سی 3 باتوں؟ فرمایا 3 باتوں کا. زیادہ کھانے والا صحت کی خرابی کا انتظار کرے. فرمایا اوباش یاروں والا، گندی سوسائٹی والا، اوباش بدماش دوستوں والا اپنی بربادی کا انتظار کرے. فرمایا اپنے ماں باپ کا نافرمان اپنی اولاد کی نافرمانی کا انتظار کرے. جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے مکافاتی عمل ہے کہ دنیا کے اندر اس نے اپنے والدین کی نافرمانی تو ایک وقت آتا ہے اس کے ساتھ کسی طرح واقعہ پیش آتا ہے. ہمارے تعلق والے جاننے والے تو یقین کیجئے وہ آپ بھی میرے پاس آتے ہیں، یا ہم بھی کئی بار وہ جمعے کو بھی آئے کہ اس کے باپ کی دکان پر اس وقت میں طالب علم تھا، جامعہ دارالحدیث میں وہ پڑھتا تھا، تو قریب اس کے باپ کی پرفیوم کی ایک بڑی دکان ہوتی تھی. تو میں نے اس کو دیکھا وہ اپنے باپ کو گالیاں دیتا اور میں حیران رہ جاتا تھا. ابھی میں بچہ تھا لیکن مجھے بڑا برا لگتا تھا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے اور ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے.
سال کی بات ہے، میرے پاس وہ روتا ہوا آیا، ماں باپ تو فوت ہو گئے، روتا ہوا آیا کہ اللہ آج میرے 19 سالہ بیٹے نے مجھے گالیاں دی۔ میں کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ دونوں کام میری آنکھوں میں دیکھ لیے، کہتے میرے باپ کی بات کو آپ درمیان میں نہ لائیں، میں تو اپنے باپ سے بدتمیزی سے یہ کرتا کہ میرا باپ غلط تھا، اس لیے میں نے یہ کیا، اور میں نے کیا غلطی کی میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے؟ میں کہ تو نے یہی غلطی کی، تو نے باپ کی گستاخی کی، اپنے باپ کی نافرمانی کی، باپ کا دل دکھایا، تو اللہ رب العزت نے یہی تجھے انجام عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی محبت کا صلہ مالک کائنات کبھی دنیا میں بھی عطا کر دیتے، ماں باپ کی خدمت کا صلہ مالک کائنات کبھی دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ زیادتی کی سزا کبھی مالک کائنات دنیا میں بھی دے دیتے۔ اب میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ کیسی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بڑا عظیم و شان واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ واقعہ بیان کرنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں کا کہ 3 لوگ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے اچانک موسلادھار بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اب بارش کے تھمنے کا انتظار کہاں کریں؟ وہاں انہیں کوئی گھر تو نظر نہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اندر ایک سرنگ نما ایک غار ہے، اس پہاڑ کی غار کے اندر جا کر انہوں نے کہا چلو غار کے اندر جا کے ٹھہر جاتے ہیں، جب بارش تھوڑی سی کم ہو جائے گی، جب بارش تھم جائے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ چنانچہ جب اندر داخل ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد رب کائنات کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک غار کے اوپر سے بڑی چٹان ایک پتھر آ لگا، وہ پورے کا پورا منہ بند ہو گیا، غار کے اندر اندھیرا چھا گیا، نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ اب دیکھنے لگے کہ اب تو زندہ درگور ہو گئے، اب شاید کسی نے دیکھا بھی ہے یا کسی کو پتا بھی نہیں ہمارا یہاں پر زندہ درگور ہو چکے ہیں۔ بڑی پریشانی کا اظہار کیا کہ اب کیا کریں؟ کیا لگے یار چلو ایک رب العالمین ہی ہے ہماری التجا سننے والا، چلو ہم نے نا زندگی میں جس نے بھی جو اچھا کام کیا ہے، بہت ہی اچھا کام جو خالصتاً رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے کام کیا، اس کام کا واسطہ دے کر رب سے دعا کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب تینوں نے آپس میں بات کی، کیا لگے چلو رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے مالک کائنات تیری بارگاہ کے اندر میں التجا کرتا ہوں، اے مالک کائنات۔ ایک بندہ کہتا ہے، پہلے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا اپنی گزر بسر کے لیے، لیکن تیری رضا کے لیے ایک عمل ضرور کرتا تھا، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور میں سب سے پہلے جب شام کو بکریاں چرا کے گھر واپس آتا تھا تو میں کیا کرتا، سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دھو کر بکریوں کا دودھ میں اپنے والدین کو پیش کرتا، اس کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کو دیتا تھا۔ اے مالک کائنات تو جانتا ہے ایک دن جب میں لیٹ ہو گیا، چارہ مجھے دور جا کے ملا تو بہت ہی لیٹ ہو گیا تھا، جب بکریاں لے کر واپس آیا تو دودھ دو کے میں پیالہ دودھ کا لے کر والدین کی طرف گیا، ماں اور باپ سو چکے تھے، لیکن میرے دل نے یہ دوائی دی کہ نہیں، پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلانا ہے پھر بچوں کو دینا ہے۔ کہا ماں باپ سو گئے، ان کی نیند بھی خراب نہ
لے کر فجر تک صبح تک کھڑا رہا۔ مالک کائنات بچے میرے التجائیں کرتے رہے بھوک سے، ہمیں دودھ دیا جائے۔ اللہ میں تیری محبت کے لیے اپنے والدین کے ساتھ محبت کی ہے میں نے بچوں کو ساری رات بھوکے ٹائم گزار دیا بچوں نے، پر میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ فجر کے بعد دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو میں نے دیا۔ اے مالک کائنات، یہ عمل اگر میرا تجھے پسند ہے تو میری التجا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے، اور کوئی ایسا صلاح ہو جائے تاکہ ہمیں آسمان نظر آ جائے، باہر کو سلاخ بن جائے جس سے آسمان نظر آ جائے۔ تو کہنے لگے جب ایسے دیکھا آسمان تو کچھ دیر دیکھتے ہیں، دعا کرنے کے بعد پتھر غار کے منہ سے اٹھنا شروع ہو گیا، اوپر ہونے لگے، تو اندر ہوا آنے لگی، روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگی۔ دوسرے دونوں نے بھی اپنا نیک عمل رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر کے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا فرمائی، تو کائنات کے رب نے تینوں کی دعا قبول فرمائی، اور غار کے منہ سے پتھر کو اللہ نے ہٹا دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا تینوں لوگ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، رب العالمین والدین کی خدمت کا صلہ، والدین کی تابعداری کا صلہ مالک کائنات دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے عطا کر دیا، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا بھی اللہ رب العزت دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ توجہ میری طرف رہے گی تو بات سمجھ آئے گی، جان کی توجہ کے ساتھ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ صحیح مسلم فضائل صحابہ کے باب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ، جریج نامی بنو اسرائیل کے اندر بڑا نیکوکار، اللہ والا، بڑا متقی و پارسا، اپنی عبادت میں مشغول رہتا، دنیا سے کوئی سروکار نہ رکھتا، بس اللہ اللہ کرنے والا، اپنی چوپڑی کے اندر بیٹھ کر، اپنی کلیسا کے اندر بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرتا، عبادت کرتا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا کہ برائی کو قریب نہ آنے دیا جائے، عبادت میں مشغول ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ماں نے آ کے آواز کی اور نماز کے اندر مشغول ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، عبادت کے اندر مشغول ہے، نفلی عبادت میں مشغول ہے۔ ماں بڑی غصے والی تھی، جریج، آواز کہتی ہے جریج، بیٹا جریج، دو تین بار آواز دی، آگے سے بیٹے نے جواب نہ دیا کیونکہ عبادت میں مشغول تھا، تو کہا فارغ ہو کے بات سن لوں۔ دوسری بار بھی ایسا ہوا، جب تیسری بار بھی ایسا ہوا تو کہنے لگے بیٹا جریج، اللہ کرے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ ماں بھی غصے والی ہوتی ہے نا، غصے میں آ کر کہا میں بلا رہی ہوں، میری بات کو نہیں سنتا، بڑا ہمہ دعویٰ ہوتا ہے نا بیٹوں پر، اولاد پر بڑا ہمہ دعویٰ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں بیٹے نے آواز نہیں سنی، تو کہنے لگی بیٹا جریج نہیں آواز سنی، کہا اللہ کرے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ اور وہ ایک عورت بدکارہ عورت اس کے پاس آئی، اس نے کوشش کی، اس نے تو پلٹ کے بھی نہ دیکھا، کیا مجھے عورتوں سے کیا سروکار، اللہ والے جو ہوتے ہیں اور کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور دین والے جو ہوتے ہیں اور کی توجہ اللہ کے دین کی طرف ہوتی ہے، اور ان بدکاریوں کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، انہیں کیا سروکار۔ عورت نے بڑی کوشش کی بات چیت کرنے کی، باتوں میں
اسے فریب میں لانے کی کوشش کی، جب وہ فریب کے اندر نہ آئے اس نے ایک چرواہے کے ساتھ جا کے بدکاری کر دی۔ بدکاری کے بعد وہ عورت جب حاملہ ہو گئی، اس کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا اور شور پڑ گیا، آج کا تو دن رات ایسی بدکاریاں، بےہودگیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں، عریانیاں ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت تو ایسا منظر نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ایک کبھی کبھار عجوبہ کو نظر آتا، کہتے لوگ بڑا عجیب، یہ کیا ہے؟ کیا لگی یہ کنواری لڑکی کہ ہاں یہ بچہ کیسے ہوا؟ کیا لگی بچہ کس کا ہے؟ اس عورت سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کا، صحیح بتا۔ اس نے کہا یہ بچہ وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر نا بڑا صوفی اللہ کھلا بنا ہوا، اللہ اللہ کرنے والا، بڑا نیک و پارسا جو بنا بیٹھا ہے، اسی جریج نامی شخص میں یہ بچہ ہے۔ سارے لوگ بھاگتے ہوئے آئے، قصبے والے جو بیچارے خود بھی بدکار و گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن کسی نیکوکار سے غلطی ہو جائے سے ہوئے نہیں، وہ مولوی نہیں کر لیا، وہ بڑے صوفی نے یہ کر لیا، یہ دائی والے نے یہ کر لیا، اگر بڑا نمازیں پڑھنے والا اس نے یہ کر دیا، اس بات کو عموماً لوگ زیادہ اچھالتے ہیں۔ تو اچھالا کیسے؟ کہنے لگے جب سارے بھاگتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں جوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا، جو بھی ہمارا اس کو عزیز کی عزیز کیسی، بڑا یہ صوفی بنا ہوا ہے، بڑا نیکوکار ولی اللہ بنا ہوا ہے، دیکھو اندر سے یہ کیا ہے، اوپر سے کیا ہے، باہر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے۔ جلدی سے اگر جھونپڑی کو گرا دیا، اس کی عبادت گاہ کو، اس کے عبادت خانے کو مسمار کر دیا، زمین کے ساتھ مسمار کر دیا، عبادت خانے کو مسمار کرنے کے بعد کچھ کہتے ہوا کیا، سارے برا بھلا جو کچھ کہا گیا تماشا لگا، بہت پریشان ہوئے کہ مالک کی کائنات، میں نے تو کبھی گناہ کی طرف میں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، تو منظر کیا ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر، بہت پریشان ہوئے۔ تو بڑا پریشان ہونے کے بعد کہتے ہیں اب کیا کریں؟ اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے نے کیا کیا؟ کہا چلو یار خدا کی نماز پڑھنے کے لیے پھر مسالے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کے لیے کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک کائنات، میں تو گناہ کے قریب بھی کبھی نہیں پڑتا، اے مالک کائنات وجہ کیا بنی کہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا اور میری عبادت گاہ کو بھی گرا دیا گیا اور میری نیک نامی کو بدنامی میں تبدیل کر دیا گیا۔ کہنے لگے صاحب رب العالمین، کہنے نماز کے بعد پھر کہنے لگے بچہ لاؤ، کون سا بچہ ہے؟ چلو مجھے موقع دو ذرا صفائی پیش کرنے کا۔ کہا بچہ کون سا ہے؟ توجہ نہیں ہے، توجہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچہ لایا گیا، بچے کے ساتھ میں جویج نے ہاتھ رکھا، بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کے حکم سے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے بول کے بتایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ۔ کیا کہا؟ فلاں چرواہا میرا باپ۔ ماں کی گود میں پیدا ہونے والے بچے نے گواہی دی، جویج کی گواہی میں بھی بچہ بولا، سیدنا یوسف کی پارسائی کی گواہی میں بھی بچہ بولا، اور حضرت مریم صدیقہ کی پارسائی کی گواہی میں بھی ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ عیسیٰ ابن مریم بھی بولا۔ تو کیا لگے جناب یہ بات جواب کیا جی؟ بچے نے بول کے بتایا کہ میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے، اس کے اوپر تو الزام لگایا گیا۔ اللہ اکبر، بعد میں سارے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، معذرت کرنے لگے، سوری جناب غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، I'm sorry، کچھ بھی ہوا، آپ سے بڑی زیادتی ہوئی، چلو اب تم آرڈر کرو، اب تمہارا یہ عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے۔ کیا کہا؟ عبادت خانہ آپ جو سونے کا بنا دیتے۔ تو کہنے لگے مجھے یہ سونے کا بنانے کی تو ضرورت نہیں، مجھے مٹی کا ہی بنا دو، جس طرح کا میرا عبادت خانہ تم نے گرایا ایسا ہی بنا دو، مجھے سونے کا۔ یہ آج کل کا کوئی عمدہ
وہ نے کہا کام تصور ہو گیا ہے تو کہتا چلو جو سونے کی گالوں ہوئی میری بیزی بھی بڑی چیز ہے، پر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں، اور دنیا کا مال و متا اکٹھا کرنے والا بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ اوریجنل اللہ والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، حقیقت میں رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا۔ تو میرے بھائی پتا کیا تو حضور نے اس کو عبادت خانہ بنا دیا۔ دوبارہ عبادت خانے کے اندر داخل ہوئے نا، حدیث کے اندر آتا ہے، یہ میں کسی کہانی کی بات نہیں سناتا، یہ صحیح ہے مسلم و بخاری کی حدیث سنا رہا۔ تو جب اس کے اندر داخل ہوئے تو مسکرانے لگے، ہنسے، داخل ہو کے پھر مسکرائے، اتنی بےعزتی کروا کے بھی مالک کائنات نے پھر عزت کا تاج جلیس کے سر پہ رکھ دیا۔ تو جب ہنسنے لگے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہنسے کیوں؟ کہا اتنا بڑا مس ہیپ ہوا، اتنی بڑی آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا، لیکن آپ ہنسے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میں اپنی ماں کی بد دعا کی وجہ سے ہنسا ہوں، کہ وہی چیز تھی کہ مجھے کہاں سے کہاں لے گئی، ماں کی بد دعا مجھے لگ گئی، تو نتیجہ تن میرے رب نے میرا ساتھ تو دے دیا، لیکن ماں کی نافرمانی کا مجھے انجام بھی دکھا دیا اور مجھے معاف بھی فرما دیا، اس لیے ہنسا۔ تو حضرت جو ہے تو میں بتا ہی رہا تھا، کبھی ماں باپ کی فرمانبرداری کا صلہ دنیا کے اندر مل جاتا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا بھی دنیا کے اندر مل جاتی ہے۔ تو عزت گرامی، ماں باپ وہ عظیم شجر ہیں، پھل دیں یا نہ دیں سایہ ضرور دیتے، یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں۔ تو رب العالمین قرآن مجید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اب سنتے جائیے دلائل قرآن و سنت کو، مختصر سے وقت میں پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں، یہ بڑا طویل موضوع ہے، چھوٹے سے وقت میں مختصر وقت میں اس کو سمیٹنا تو میرے بس کی بات نہیں، لیکن جتنی گزارشات ہو سکی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے گرامی قرآن مجید کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، سورہ بنی اسرائیل۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب نے یہ صاف فرما دیا ہے، لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ کائنات کے رب نے عدل کا حکم نہیں دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ عدل کا حکم دیا، کیونکہ انصاف تو یہی ہوتا ہے نا، کسی نے مجھ سے زیادتی کی، ماں باپ نے زیادتی کی، میں بھی کر لوں، انصاف ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر کسی کے ساتھ کسی نے انصاف زیادتی کی، اس کی سزا کے طور پر اس کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو برابر ہو گئی بات، اس کو عدل کہتے ہیں۔ کائنات کے رب نے عدل کا حکم نہیں دیا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ تو جو احسان ہوتا ہے وہ زیادتی بھی کر لیں پھر بھی احسان، زیادتی بھی کر لیں، ان سے غلطی و خطا بھی ہو جاتی ہے، بوڑھے لوگوں کی عادات بچوں کی طرح ہو جاتی، بوڑھے لوگ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر غلطی و خطا ہو جائے، بوڑھے بندے سے جب غلطی و خطا بھی ہو جاتی ہے، کہا تم نے برابری نہیں کرنی کہ ماں باپ سے میں اس لیے ناراض ہوا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوئے، ماں باپ سے میں اس لیے ناراض ہوا انہوں نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، ماں باپ نے مجھے یہ کہہ دیا، اس طرح میں شکوہ نہ کیا کر، بلکہ ہر لحاظ سے ماں باپ کے ساتھ نیکی و احسان کا ہی حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین پہلے قرآن مجید کی سماعت فرمائی، رب العالمین فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی
یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اور میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، کہ انہیں تمہیں اف تک کا جملہ بھی نہیں کہنا، بلکہ وہ اف سب سے نیچے والا جملہ اف۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، بڑی ناگوار کوئی بات گزرے نا تو بندہ کچھ کہتا نہیں، مجبور ہوتا ہے آپس میں کہہ دیتا اف کیا کروں۔ کائنات کے رب نے فرمایا اف بھی نہیں کہنا، ماں باپ کے سامنے اف تک کا جملہ تو یہ کہنے کی اجازت نہیں۔ قل لہما قولا کریما، اور میں ان ماں باپ کے ساتھ جب بات کرے تو احترام کے ساتھ بات کر، ان سے بات کرنی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ نہیں یقین نہیں آپ کو نہیں پڑا ماما، پرانے زمانے کی باتیں میں چھوڑے، آپ کو نہیں پڑا باپ کی فلا تنہرہما۔ قرآن کہتا ہے ان کو ڈانٹو نہیں، اللہ فرماتے ان کو ڈانٹنا نہیں، فلا تنہرہما، ان دونوں کو ڈانٹنا بھی نہیں، اور کرنا کیا ہے؟ ان سے پیش آنا ہے۔ قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ بات کرنی ہے ادب و احترام کے لہجے میں، ماں باپ کا احترام کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ میرے احسانات کا جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا امت، تیری ماں۔ پھر فرمایا پھر کون؟ فرمایا امت تیری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا امت تیری ماں۔ چوتھی بار کہا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ، ابو کا۔ فرمایا تیرا باپ، سب سے زیادہ حسن سلوک جس سے تو کرے، پاؤں کو نہ چوما کر دوسرے لوگوں کے جا کر، نجومی اور جادوگروں اور باپوں کے پاؤں چومنے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر پیار کرنا ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ماں باپ کرنا ہے، وہ سب سے بڑے تیرے ولی ہیں، سب سے بڑے تیرے خیر خواہ ہیں، اور اس پر بڑا اجر ملے۔ تو کہا چوتھی بار کہاں تیرا باپ تیرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا سوال تھا؟ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سے ہے؟ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال کون سے ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ کیا پوچھا؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ کہا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک، کہا کون سا عمل ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ جواب دیتے ہوئے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پہلی بات کیا کہی؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اور میں پھر اللہ کے نبی اور میں پھر الوالدین، اس کے بعد اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہے، محبوب عمل ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ انشاءاللہ آج 5 فروری کا دن
جہاد کی بھی دعوت دیتا ہے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، اب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مودی بے ایمان کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن یہ تحریک جو چل چکی ہے، آزادی کشمیر کی تحریک، تیری اس بدخسرتی کی وجہ سے ختم نہیں ہوگی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ مالک کائنات کشمیریوں کو اپنی جدوجہد کے نتیجے میں آزادی ضرور نصیب فرمائے گا، اور پاکستان کی پوری قوم اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے اور بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کے کفر کو کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کی آزادی کا حامی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہر موڑ پر کشمیریوں کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہے، میدان جہاد بھی سجایا گیا اور انشاءاللہ سجتا رہا، اور انشاءاللہ ایمان کے دعوے داروں میں اور رسول کے دعوے داروں میں اپنا سب کچھ پیش کیا، اور انشاءاللہ الرحمن جہاد میرے نبی نے فرمایا قیامت تک جاری رہے گا، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اللہ کے باغیوں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف، کشمیر کے اندر خون کی ہولی کھیلنے والوں کے خلاف، کشمیر کی بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کرنے والے بے ایمانوں کے خلاف قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ یہی آج کا ہمارا اظہار یکجہتی پہ پیغام۔ تیسری بات کیا کہیں؟ الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اب بات کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں موضوع پر رہ کے بات کرتا ہوں، آپ کو بتا ہے بات توجہ سے۔ اب بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا مرتبہ و مقام والدین کا بتایا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حق ہے میرے والدین؟ ایک حدیث مبارکہ کا اللہ کے نبی کیا حق ہے میرے والدین کا مجھ پر؟ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا ہما جنت کا منار، فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ کو پریشان کرے گا تو دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ فرمایا تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی۔ ماں باپ میرے بھائیوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمائے رشاد صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ سوال کیا گیا معبود اس کے بارے میں فرما رہا خاک آلود ہونا جملہ کیا ہے؟ عربوں کے اندر یہ جملہ بولتے ہیں نا، یہ کسی کو بڑا ذلیل و خوار ہوتا ہے، خاک آلود ہو جائے، تیری ناک خاک میں مل جائے، تو یہ کیا یہ جملہ تاجدار مدینہ ہے، اپنی پاک زبان نبوت سے یہ جملہ 3 بار جب ارشاد فرمایا، عرض کیا گیا محبوب کو کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، اس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، فرمایا تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس شخص کی بدبختی میں کوئی شک ہوگا کہ جس کی بدبختی کے لیے کائنات کے امام حضرت امام الانبیاء علیہ السلام نے 3 بار اپنی زبان مبارک سے فرمایا تو تباہ و برباد ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب انسان کون ہوگا؟ ماں باپ کی خدمت کیا کرے،
دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا، بنو اسرائیل والوں کو بھی کہا، یہ نہیں کہا کہ امت محمدیہ کو ماں باپ کا مرتبہ و مقام بتایا، بلکہ کس کو کہا؟ ہر ایک کو کہا۔ بنو اسرائیل والوں کو کیا تھا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر سورہ البقرہ میں، رب کائنات کا ارشاد ہے سورہ البقرہ میں، فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنو اسرائیل والوں سے بھی اس بات کا پختہ عہد لیا تھا، پختہ وعدہ کیا تھا بنو اسرائیل والوں سے۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی، اور بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر فرمایا، اللہ کا قرآن کی ایک آیت بھی عمل کے لیے، حکم اور عادت کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن میں تفصیلاً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورہ نساء کے اندر؟ مالک کائنات فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو مالک کائنات کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اگر دنیا میں اچھا برتاؤ کرو گے نا، مالک کائنات بھی تمہیں اچھا نتیجہ عطا فرمائیں گے، اور تمہاری اولاد بھی تمہیں دیکھ رہی ہے نا، گھر کے اندر اگر بوڑھا باپ ہے، اگر باپ کو بیٹے بچے سارے دیکھ رہے ہیں، ہمارا باپ اپنے والد کی خدمت کس طرح کر رہا ہے، اس کا احترام کس طرح کر رہا ہے، اس کی خدمت کیسے کر رہا ہے۔ ابھی چھوٹے بچے آپ سمجھتے ہوئے ان کو کیا پتا، چھوٹے بچے ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، ان کو پتا یہ تربیت ہو رہی ہے کہ جب کل آپ اس بابے کی طرح بابے بن جائیں گے، جب ہم اس بابے کی طرح بابے بن جائیں گے، پھر وہ جو کچھ ہم نے کیا، کہتے ہیں لکھتے ہم ہیں پڑھتی ہماری اولاد ہے۔ پھر بعد میں بڑا روتے گئے یار اولاد کے نافرمان ہیں، باپ بننے کے بعد پتہ چلتا ہے ماں باپ تو بڑے جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی مرتبہ بیان کیا، کہا اگر ماں باپ کے مر جانے کے بعد نیک اولاد تو صدقہ جاریہ ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوا کرتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، تو ہمیں کہ تاجدار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ان کے اندر انقطاع نہیں ہوتا۔ ایک وہ صدقہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا، اور وہ نفع بخش علم جو اس نے اپنی زندگی کے اندر پڑھایا، وہ نفع بخش علم جو اس نے اپنی زندگی کے اندر پڑھایا، جب تک وہ علم آگے جاری رہے گا، اجر و ثواب بھی جاری رہے گا۔ فرمایا ولد صالح، اس کی نیک اولاد جو ہو نا، اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے تو انبیاء اور رسل جب اولاد مانگتے تو اللہ سے فرماتے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔
اور اگر غلطی ہو گئی کوتاہی ہوگی. دیکھو میں آخری حدیث سنا دیتا ہوں. میں بہت ساری احادیث مبارکہ کا ذخیرہ اور احادیث آیات طیبات کی بڑی تعداد میں پڑھ کے آیا، لیکن وقت مجھے کہتا ہے بس یہیں پہ روک دو بات کو. اللہ سے کرے بات توجہ سے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ماں باپ فوت ہو گئے، اس کے بعد ماں باپ کے والد کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا نیکی کا باعث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر جب مکہ سے مدینہ سے مکہ تشریف لے جاتے تو ایک گدھا بھی ساتھ رکھتے اور ایک اونٹ بھی سوار. اونٹ پہ جب سواری کر کے تھک جاتے تو گدھے پر ایزی ہو کے بیٹھ جاتے. ایک بار جاتے ہوئے دیکھا کہ راستے کے اندر جا رہے ہیں گدھے کے اوپر بیٹھ کے اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تو جا رہے ہیں. جاتے جاتے کیا کہتے ہیں؟ سر کہتے ہیں دیکھا کہ ایک آدمی دیہاتی راستے میں ملا. دیہاتی آ گیا کہنے لگا جی ہاں اسلام دعا ہو گئی. دیہاتی نے کہا تو فلاں ابن فلاں ہے، تو فلاں کا بیٹا تو نہیں؟ کہا میں فلاں کا بیٹا. کہا تیرے ابو کے ساتھ میرے کچھ تعلقات تھے، وہ دیکھا تو تمہیں پتا چلا. اچھا تمہیں ابو سے تعلقات تھے؟ اچھا. اور انہوں نے سنا ہوا تھا اللہ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہ جو والد ہیں اس کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ جلدی سے گدھے سے نیچے اترے اور اتر کر اپنی وہ پگڑی سر سے اتاری. امامہ کہا یہ سر پہ باندھ لو، دیہاتی کو کہا یہ رکھ لو، کہا اب یہ گدھا ہے یہ تم لے لو. ساتھی کہتے ہیں کیا ہو گیا ابن عمر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا ہو گیا؟ یہ کیا کر دیا؟ اپنا امامہ بھی دے دیا جس سے آپ سر باندھتے تھے اور اپنی سواری بھی اس دیہاتی کو دے دی. فرمایا اس لیے کہ میرے باپ سے اس کے باپ کی دوستی تھی، جس کے نتیجے میں نے اس کے اوپر احسان کیا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نیکی والدین کے ساتھ نیکی بتایا، ان کے دوستوں کے احترام کے اندر بھی اپنا کر. ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا روتا ہوا، کہنے اللہ کے رسول کیا کروں، بڑی وہ مسئلہ ہے. کہنے لگے کروں کیا؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ بہت پریشان ہوں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا. فرمایا اللہ سے بات کرو کیا ہو گیا؟ کہا گناہ ہو گیا. فرمایا تیری ماں موجود ہے گھر میں؟ کہا نہیں. رو کے کہا نہیں. باپ موجود نہیں ہے، ماں موجود نہیں؟ کہا ہاں. خالہ موجود ہے؟ کہا خالہ تو ہے. فرمایا تو اپنی خالہ کا احترام کر، ماں کی محبت میں ماں کی بہن کا احترام کر، اللہ رب العزت تیرے گناہ کو معاف فرما دے گی. اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا کہا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جن کے زندہ ہیں مالک کائنات نے جو موقع دیا ہے اس کو ضائع نہ کرنا. یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامرانی ہے، اور یہ بڑی فوز و فلاح ہے. جس نے ماں باپ کو راضی کیا، میرے نبی نے فرمایا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے رب کائنات کو ناراض کیا. اللہ ہمیں اپنے والدین کی رضامندی کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں والدین سے دعائیں لینے کی توفیق دے.